ڈرامہ جدوہ بن چکا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور پہنچ گیا ہے ایک منفرد موڑ پر۔ شازیہ فرد کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہاری ہوئی بازی پھر بھی جیت جاتی ہے۔ اس کو جتوانے میں شازیہ کی بیٹی سارہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر سے دوبارہ کم بیک کرتی ہے۔ فرد کو اس بار شازیہ بھی ہرا نہیں پاتی۔ فرد کی حقیقت سب کو پتہ ہوتی ہے کہ قاسم کو مارنے کے پیچھے بھی فرد کا ہاتھ ہے اور شازیہ کو بھگانے کے پیچھے بھی فرد کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی فرد کو کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا۔ مظہر انکار کر دیتا ہے کہ عادل کی شادی شازیہ سے نہیں کروائے گا، کہ سارہ کے دل میں تو عادل کے لیے بے پناہ محبت ہے، یہ ہر حال میں عادل سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اپنی ماں شازیہ کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی۔ مظہر شازیہ کو روکتا ہے کہ واپس مت جاؤ۔ وہ کہتی ہے میں ایک شرط پر رکوں گی کہ یہ سارہ کی شادی فرد کے بیٹے سے نہیں ہونے دے گی۔ مظہر مجبوراً یہ شرط مان جاتا ہے، لیکن سارہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ سارہ کے ذہن میں زارا کی باتیں ہوتی ہیں۔ زارا سارہ سے کہتی ہے کہ اب بابا بہت چینج ہو گئے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سارہ پہلے اپنے بابا کے نزدیک جانے کی کوشش کرتی ہے کہ زارا کی بات سچ ہے یا جھوٹ۔ جب سارہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور اس کا باپ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی باپ والا پیار نہیں دیا، ہمیشہ نوکرانیوں والا سلوک کیا ہے، میں ہمیشہ تم پر ظلم کرتا رہا، پلیز مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بہت ظالم باپ ہوں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارہ کہتی ہے بابا میں آپ کو ایک شرط پر معاف کر دوں گی۔ مظہر کہتا ہے تم ایک نہیں دو کہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تمہیں کیا چاہیے بولو۔ تب سارہ کہتی ہے میں عادل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اسے پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بیچارہ مظہر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہاری ماں کو بہت مشکل سے روکا ہے، اس نے شرط یہی رکھی ہے کہ میں تمہاری شادی عادل سے نہ کرواؤں، تب ہی وہ یہاں رکے گی۔ تب سارہ کہتی ہے بابا میں نے تم کو اپنے دل کی بات بتا دی، اور اگر آپ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میرا یہی فیصلہ ہے۔ مظہر اس بارے میں شازیہ سے بات کرتا ہے۔ شازیہ بھی سارہ کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ شازیہ کو سارہ کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جب وہ حیدرآباد میں عادل کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ جب یہ باتیں شازیہ کے دل میں آئی ہیں تو شازیہ بھی مان جاتی ہے۔ فرد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اب دوبارہ کیسے اپنے بھائی کے دل میں جگہ بنائے گی، لیکن جب اس کا بھائی یہ بات بتاتا ہے تو فرد خوش ہو جاتی ہے۔ تب فرد کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، اب میری ہاری ہوئی بازی واپس آ گئی، دیکھنا ایک دفعہ سارہ سے شادی ہونے دو عادل کی، تب پھر میں سارہ سے بدلہ لوں گی
اور پھر تمام شادی کی تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ فرت خاموشی سے سارا معاملہ دیکھتی رہتی ہے، اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد عادل اور سارا کی شادی ہو جائے۔ لیکن اس وقت سارا کی بہت زیادہ دھوم دھام مچ گئی تھی اور بہت زیادہ تماشا کر دیتی ہے۔ زارا سارا کو کڈنیپ کر لیتی ہے تاکہ یہ عادل سے شادی نہ کر پائے۔ عادل سے اگر اس کی شادی ہو گئی تو زارا کا کیا ہوگا؟ زارا بھی تو عادل سے محبت کرتی ہے اور اپنے ساتھ حیدرآباد لے کر چلی جاتی۔ یہ بات سب کو بڑا پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ ایک ہی ٹائم پر دونوں بہنیں غائب ہو جاتی ہیں اور اس وقت ان دونوں کو ڈھونڈنے میں کام آتا ہے تو سرمد آتا ہے، کیونکہ سرمد کو اس جگہ کا پتہ ہوتا ہے جہاں پر زارا ہمیشہ آیا جایا کرتی تھی۔ جب سرمد کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں بہنیں غائب ہیں اور اس وقت غائب ہیں جب سارا کی شادی ہو رہی تھی، اور سرمد سمجھ جاتا ہے زارا سارا کو اس جگہ لے کر گئی ہوگی جہاں میں زارا کو لے کر جاتا تھا۔ سرمد جلد سے جلد بھاگتا ہے اور اسی جگہ پہنچ جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ زارا سے اپنی بہن سارا کو باندھا ہوتا ہے اور اسے کہتی ہے تم اتنی آسانی سے کیسے شادی کر سکتی ہو میری محبت سے؟ میں تمہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت عادل پیچھے سے بولتا ہے زارا اگر تم سارا کو کامیاب نہیں ہونے دے گی تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں بھی تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آخر میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری روح سے، تمہارے جنس سے نہیں۔ یہ سن کر زارا پریشان ہو جاتی ہے اور اب دیکھتا ہے کہ سرمد کیا کرتا ہے۔ زارا سے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔